کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ آج کل کے زمانے میں عموماً لوگ پیسہ وغیرہ بینک میں رکھتے ہیں، تو جن لوگوں کا پیسہ بینک میں ہوتا ہے، بینک ان حضرات پر اعتماد کر کے کریڈٹ کارڈ جاری کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو اس کارڈ کے ذریعے سے بینک ہولڈر اپنی ضروریات کا سامان اپنی مرضی کے مطابق جس شاپنگ مال وغیرہ سے خریدنا چاہتا ہے یا جہاں سے بھی خریدنا چاہتا ہے وہ خرید لے گا۔ جتنے پیسے کے سامان خریدے گا اتنے پیسے بینک اس کے کھاتے میں سے کٹوتی کر لیتا ہے، اور دوسری طرف بینک قابل اعتماد دکانداروں کے پاس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری کے لیے اور فروختگی کے لیے کریڈٹ ڈیوٹ کی مشین رکھ دیتا ہے۔ ایک مشین ہوتی ہے وہ رکھ دیتا ہے، اس مشین کے استعمال کے ذریعے سے کچھ متعین فیس مقرر کی جاتی ہے۔ دکاندار وہ فیس خریدار کے حساب میں لگا دیتا ہے اور اس فیس میں سے کچھ حصہ بینک کے کھاتے میں چلا جاتا ہے اور کچھ دکاندار کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دکاندار کے لیے اس مشین کے ذریعے سامان کی جو فروختگی ہوتی ہے، یہ سامان کی فروختگی درست ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں غور و خوض کر کے جب دیکھا گیا کہ اسلامی اصول کیا ہے اور دنیاوی تجارت کا اصول کیا ہے، تو اس کے عدم جواز کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر کوئی ہے تو جب تک اس کی علت معلوم نہیں ہوگی اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دکاندار کے حق میں ایک نقد فروختگی ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ فروختگی کے ساتھ ساتھ پیسہ اس کا بینک میں محفوظ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے۔ اور خریدار کے لیے بھی کچھ نقد خریداری ہے، کیونکہ خریدتے ہی اس کے کھاتے میں سے اتنا پیسہ فیس وغیرہ کی کٹوتی کے ساتھ ساتھ دکاندار کے کھاتے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اسلام اور جدید معاشی مسائل کی چوتھی جلد صفحہ 151 پر کافی تفصیل کے ساتھ جانبین سے جواز کی بات ثابت فرمائی ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب انعام الباری شرح بخاری اس کی چھٹی جلد صفحہ 486 پر اس کے جواز کی بات تفصیل سے ثابت فرمائی ہے، اور ہندیہ کے حسب ذیل جزیہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے یہ ساری بات فتاوی قاسمیہ سے نقل کی گئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی قدرت گنجائش ہے، لیکن نہ استعمال کرنا یہ مناسب ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے فی الکبریٰ اہل بلدۃ ثقلت علیہم مؤونات العمل وغیرہ کے تحت جو ہے تفصیل فتاوی ہندیہ کی کتاب الاجارہ الباب الثانی والثلاثون فی المتفرقات، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کے چوتھی جلد جو جدید چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد 573 اور 574 پر نقل کیا گیا ہے، اور قدیم نسخہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 526 پر نقل کیا ہے۔ فتاوی قاسمیہ کی 20ویں جلد صفحہ 300 اور 301 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔